عورت نے غیر کفو میں نکاح کیا، اب اس عورت کا حمل ظاہر ہونے کے بعد ولی کو حق اعتراض نہیں رہتا ہے، یہی فقہاء کرام کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ مسئلہ اس کا اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر کسی جگہ اس نے غیر کفو میں نکاح کر لیا، اب نکاح تو کر لیا، پھر وہ اس نکاح کی بنا پر جس مرد سے، جس آدمی سے اس عورت نے نکاح کیا، اس سے ہم بستری ہوئی، آپس میں میاں بیوی کے جو تعلقات تھے اس کو قائم کیا گیا۔ اب اس طریقے سے قائم ہونے کی صورت میں عورت حاملہ ہو گئی۔ اب یہ عورت حاملہ ہو جائے تو اس کا حمل بالکل ظاہر ہو جائے، دکھنے لگے۔ اب جب اس کا حمل ظاہر ہو جائے تو لڑکی کی جو اولیاء ہے، اعزا اقربا رشتہ دار جو ہے، جس کو ولی کہا جاتا ہے، ان کے اولیاء کو اس نکاح کے فسخ کرنے کا اب اختیار نہیں رہے گا۔ جس وقت اس لڑکی نے غیر کفو میں نکاح کیا تھا، اسی وقت اس کو اولیاء کو حق اعتراض تھا، لیکن جب حمل بالکل ظاہر ہو گیا، اب اس کے ظہور ہو جانے کی صورت میں عورت کے حمل کے ظہور ہو جانے کی صورت میں اولیاء کو حق اعتراض حاصل نہیں رہے گا، کیونکہ نکاح کے فسخ کرنے کی صورت میں مسائل پیش آئیں گے۔ مثلاً بچے کی پرورش کا مسئلہ پیش آئے گا، اعزا اقربا رشتہ دار جو اس کے ہے، اس کی تمام تر اس پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے پہلا حق تو حق حضانت جو پرورش کا ہوگا بچے کا، اس کا مسئلہ آئے گا۔ اس لیے اس پرورش کے اندر دشواری پیش آنے کا قوی اندیشہ ہے، کیونکہ جب جدا کر دیا گیا تو بچے کی پرورش کون کرے گا؟ ماں کے پاس اس طریقے سے پیسہ کی فراوانی نہیں، یا اسی طریقے سے وہ کب تک اس بچے کو لے کر کے رکھے گی اپنے پاس۔ اس لیے جو ہے پہلا مسئلہ تو یہی آئے گا کہ بچے کی پرورش کیسے کی جائے گی، اس لیے یہ دشوار کن مسئلہ ہے۔ اور بھی متعدد جو ہے اس سلسلے میں اس کو پریشانی پیش آ سکتی ہے عورت کو۔ اسی لیے جو ہے حق اعتراض اولیاء کو حاصل جو ہے اب نہیں ہوگا۔ جب تک حمل نہیں تھا اس سے پہلے اولیاء کو اعتراض حاصل تھا، اس صورت میں فسخ کیا جا سکتا تھا، لیکن اب نہیں۔ اس طرح کہ اس خاص صورت میں اولیاء کے مقابلے میں بچے کے حق کو ترجیح دی جاتی ہے، یہی فقہاء کرام نے اصول بیان کیا ہے، اور سابقہ نکاح کو بہرحال منعقد مان لیا جائے گا، یہی جو ہے فقہاء کی عبارت کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر اس کو نہیں مانتے ہیں تو پھر بچے کی پرورش کا مسئلہ ہمیشہ درپیش ہوگا، اس کی پیدائش سے لے کر کے اس کے بلوغ تک، اس لمبی مدت میں جو ہے بچے کی پرورش کا مسئلہ ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے اولیاء کے حق پر اس بچے کی پرورش کے حق کو مقدم کیا جائے گا۔ در مختار کے اندر عبارت ہے وَلَهُ أَيْ لِلْوَلِيِّ الْاِعْتِرَاضُ فِي غَيْرِ الْكُفُ مَا لَمْ يَسْكُتْ حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ لِأَلَّا يُضِيحَ الْوَلَدِ۔ اور بھی متعدد عبارت ہے آگے، وَيَنْبَغِي إِلْحَاقُ الْحَمَلِ الظَّاهِرِ بِهِ وغیرہ وغیرہ جو ہے عبارت ہے در مختار کی چوتھی جلد صفحہ 155 اور 156 پر، جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی ہندیہ میں بھی ہے، ثم المرأة اذا زوجت نفسها من غیر کفر صح النکاح فی ظاہر الروایہ، یہ سب عبارت جو ہے نقل کی گئی ہے۔ وہاں دیکھیں گے تو تفصیلی عبارت ملے گی۔ فتاوی ہندیہ جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کی پہلی جلد
293 صفحے پر۔ اسی طریقے سے فتاوی تاتار خانیہ میں بھی چوتھی جلد 139 صفحے پر اس کو نقل کیا ہے۔ 139 اور 140 صفحے پر یہ بحث موجود ہے۔ مسئلہ نمبر 5759 ہے، جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا حضرت مولانا مفتی شبیر صاحب کی تحقیق کے ساتھ چھپا ہوا نسخہ ہے۔ اس کے اندر محیط برہانیہ کی چوتھی جلد صفحہ 31 پر مسئلہ نمبر 3546 پر بھی اس کو نقل کیا ہے، اور فتح القدیر وغیرہ کے اندر ہے وَلَا يَكُونُ سُكُوتَ الْوَلِيِّ رِضًا إِلَّا إِن سَكَتَ، اس کے تحت جو ہے نقل کیا ہے فتح القدیر کی دوسری جلد 284 صفحہ، جو مکتبہ اشرفی بک ڈپو دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر۔ اسی طریقے سے کتاب المسائل کی چوتھی جلد صفحہ 75 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، وہاں بھی دیکھیں گے تو وہاں بھی اس مسئلے کی تفصیلی بحث مل جائے گی۔ ان تمام کتب کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے۔